شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن ضیاء القلوب کے ساتھ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی الحسنات میڈیا ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہر سال الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم کوئی ایک پروگرام لے کر اپنے دوستوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جو احیاء القلوب کا مہینہ ہے، جو دلوں کی زندگی کا مہینہ ہے، اس میں دین متین کی بات خود بھی، اپنے اوپر بھی اور تمام افراد کے لیے اس کو پہنچایا جائے. اس مرتبہ ہم نے ضیاء القلوب ٹرانسمیشن میں یہ کاوش کی ہے کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی مختلف برانچز میں جا کر وہاں کے اہل علم سے گفتگو بھی سنی جائے اور اس ادارے کا تعارف بھی پیش کیا جائے. آج ہم موجود ہیں دارالعلوم الفاروق. یہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی خوبصورت برانچ ہے سیالکوٹ میں، شہر اقبال میں، اور ایک طویل عرصے سے خدمت دین متین کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدوم میمنت لزوم اس جگہ پہ لگے ہیں، اور آپ کے قدموں کی برکت اس جگہ کو اور اس مکان کو حاصل ہے. اور اس دارالعلوم الفاروق کے اس خوبصورت ادارے کے پرنسپل اور ایک عظیم علمی شخصیت، جنہیں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی شرف تلمذ نصیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڑا شریف کے ساتھ ایک بڑی خاص روحانی نسبت ہے. دیگر کئی بزرگوں کے فیضان کے یہ امین ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو فخر و تصوف میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا ہے. مراد علامہ محمد خان چشتی صاحب زید مجدہ، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم یہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو یہ پروگرام ہے، اس میں علامہ محمد خان چشتی صاحب کی گفتگو سماعت کریں گے. اور آج کا ہمارا موضوع ہے محبت فاتح عالم. یہ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شعر آفاق شعر کا ایک حصہ ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو محبت فاتح عالم ہم نے الفاروق کے لیے کیوں چنا؟ کیونکہ یہاں اہل محبت آباد ہیں، اور علامہ محمد خان چشتی صاحب کی نگاہوں سے اور ان کے وجود سے ہمیشہ ہم نے محبت کو ٹپکتے ہوئے اور چھلکتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ اہل محبت کے پاس بیٹھے اور اہل محبت کی زیارت کی، اور پھر اسی محبت کے فیضان کو یہ تقسیم کرتے ہیں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جو رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. تو یہ وہی نازک آبگینے ہیں، اور نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو آئیے بغیر کسی لمبی تمہید کے میں علامہ محمد خان چشتی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے بھی اور پہلے کچھ اپنا تعارف بھی ارشاد فرمائیں گے، اور پھر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج محبت اور مسلک محبت کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ممنون ہوں قبلہ نعیم الدین الازہری چشتی کا، جنہوں نے اس مسکین کو اس قابل سمجھا کہ میں ان مختلف بلند مرتبت پاکیزہ شخصیات کی خدمت سے جو تاثرات قبول کیے وہ آپ تک پہنچاؤں. تو سب سے پہلے ہمارا گاؤں خیر پور ضلع چکوال، وہاں کی ایک ہستی تھی حضرت والی سرکار پیر ولایت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کو علم لدنی تھا،
امور کونیہ کی خبریں دیتے تھے. انہوں نے وہ ایک لمبی کہانی ہے مجھے قرآن حکیم شروع کرایا. ماشاء اللہ. الحمد شریف آگے آگے پڑھتے پیچھے پیچھے میں الف لام میم پورے رکوع. پھر اس دن جمعہ تھا، میری عمر اس وقت 14 برس تھی، اور اس وقت آپ نے سورۃ الجمعہ پوری آگے آگے پڑھی، مجھے پیچھے پڑھاتے گئے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ سیف ملوک لے آؤ. سبحان اللہ. سیف ملوک لے آئے. ایتھو پڑھ ایتھو پڑھ ایتھو پڑھ، وہ ٹوٹی پھوٹی پنجابی. پھر فرمانے لگے جاؤ کھوہ دیکھو. جی. کنواں. تو والد صاحب نے پوچھا، ان کے پاس 25 برسوں سے جو رہ رہے تھے ہمارے گاؤں کے بڑے صاحب علم تھے، ملک احمد خان، کہ یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، اس کو بلایا ہے میرے بیٹے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جان تمہارے بیٹے کو حضرت نے قرآن پاک شروع کرا دی ہے، یہ حفظ قرآن ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اور یہ سیف ملوک قرآن کا علم ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو کنواں کا آیا کہ دیکھو یہ دین کا علم سمندر کی مانند ہے، اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. وہاں سے ابتدا آئی. ماشاء. پھر قبلہ میٹرک کر کے میں نے 14 ماہ میں ابدال زمانہ حضرت قبلہ عالم حضرت حافظ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلوئی والوں کے پاس قرآن حکیم حفظ کیا. پھر آپ نے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ، مختصر تفسیر، فارسی، صرف و نحو، اور پھر خود ہی جامع رضویہ ضیاء العلوم سبزی منڈی حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب کے دارالعلوم میں چھوڑ کے آئے. وہاں بر صغیر پاک و ہند کی نامور علمی شخصیت جو حضور قبلہ عالم گولوی سے براہ راست فیض یافتہ تھے، حضرت مولانا محب النبی، ان کے سپرد فرمایا. یہ آپ کا بڑا نصیب ہے کہ شروع سے ہی ایسے صوفیاء اور بزرگوں کی صحبت آپ کو میسر آئی جو سب یعنی اہل اللہ بھی تھے اور جو بزرگوں کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ قائم تھا. اللہ 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 اللہ. تو حضور مولانا محب النبی کے پاس میں نے قبلہ مراخ الارواح صرف کی کتاب ابتدائی عربی میں وہ پڑھی تھی. لیکن وہاں میں گھبرا گیا. میں آگے میٹرک تو پہلے ہی تھا، ایف اے بی اے، اور یہ تو کچھ وہاں ماحول گھٹن قسم کا. تو میں نے پھر حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خط لکھا کہ حضور میں آپ کے دارالعلوم میں آنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے وہ خط تو میرے پاس محفوظ نہیں رہا جو آپ نے جواب دیا. اتنا یاد ہے کہ آپ نے لکھا تھا کہ تم فی الفور میرے پاس پہنچ جاؤ. جی. تو میں پھر چلا گیا. جولائی کا مہینہ تھا وہاں سن 70 میں، 70 سے لے کر 77 تک 7 برس بحر شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب سے آپ نے فرمایا کہ اس نے کچھ ابتدائی صرف ناب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں، اس کے بعد پھر جہاں مناسب سمجھا جس کلاس میں. انہوں نے میرے ٹیسٹ لیا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ادیب عربی سال دوم میں بٹھا دو. تو وہاں میاں افتخار احمد صاحب، محمد یوسف فاروقی گجرات والے، ظفر جاوید صاحب، یہ میرے کلاس فیلو تھے. تو الحمدللہ 7 برسوں میں بحر شریف کا وہ سارا کورس مکمل ہوا. سن 1977 میں حضور ضیاء الامت مجھے خود لے کر سیالکوٹ میں آئے اور سٹی پبلک سکول کچہری روڈ ایز اے عربی ٹیچر یہ لوگ وہاں گئے تھے لینے کے لیے. تو جاتے ہوئے مجھے فرمایا اپنی زبان میں کہ میں نے تینوں بچیاں دے نک پوجن واسطے نہیں تھے، میں تینوں دین دا ایک نمائندہ دے طور تے اس ادارے بھیجا کہ دھیان کریں. تو الحمدللہ 4 سال میں وہاں رہا. پھر قبلہ شاہ صاحب پیر سید نذیر الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ اپنے ادارے میں لے گئے. 8 سال وہاں مختلف کتب ہدایت تک میں نے پڑھائی. لیکن میری اندر کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جگہ دے، میں اپنا ادارہ بناؤں. تو یہ ایک اللہ کا بندہ کلندر صفت، یہ 20 کنال جگہ اس نے مجھے مفت دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جو ادارہ ہے، ماشاء اللہ. اور وہ کہنے لگے کہ تو زندگی لکھ دے، جی میں 20 کنال تیرے نہ کر دینا. جی میں نے کہا نہیں، یہ ادارے کے نام ہوگی. کہنے لگا 1 کنال تیری ذاتی. میں نے عرض کی کہ میں 1 انچ بھی نہیں لوں گا. سبحان تو وہ میری اس بات سے اتنا خوش ہوا. پھر ہم نے نقشہ بنوایا. یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے میری خواہش رہتی تھی حضور ضیاء الامت کی میں خدمت میں حاضر ہوا قبلہ. تو آپ نے مجھے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ پتہ ہی اے ادارے، اے بڑی بڑی انجمناں کیوں ناکام ہونیاں؟ ادھے 3 وجوہات. نمبر 1 بد انتظامی، نمبر 2 بد کرداری، نمبر 3 بد دیانتی. اللہ اکبر. یہ آپ نے مجھے فرمایا. ان 3 باتوں کا خیال رکھنا، اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ. ماشاء اور پھر میری یہ خوش نصیبی ہے کہ جو سیالکوٹ کا آپ کا آخری پھیرا تھا، جی یہاں چٹی شیخہ میں حاجی عبدالرشید، ہم سنتے رہتے تھے جب بیر شریف پڑھتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا بڑا پیار تھا. وہ بیمار تھے، خود بھی آپ بیمار تھے، تو ان کا پتہ لینے کے لیے آپ چٹی آئے. 100 روپیہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیر اپنے مرید کو دے رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہے تو حاجی صاحب کی زبان سے یہ نکلا، رب اجڑے دیس وسائے، ساڑے سجنا پھیرے پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واپسی پر جب آپ مین سڑک پہ پہنچے تو آپ مختار کو کہنے لگے کہ وہ چشتی کا مدرسہ بھی یہاں کہیں قریب ہی نہیں ہے. اس نے کہا حضور ادھر قریب ہی ہے، لیکن وہ تو گودھ پور میں ہوگا، رہنے دیں اس کو، مجھے وہاں لے جائے. یہاں یہ اس آدھا یہ پورشن تھا. ہر کمرے میں آپ نے دعا فرمائی، سبحان اللہ. ہر کمرے میں. واپسی پر جامع مسجد کے سامنے سڑک پر گاڑی کھڑی کی، فرمایا جاؤ اس کو بلا لو، مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھا جاتا. میں نیچے آیا تو فرمانے لگے میں تیرے دارالعلوم ویکھ آیا، ہر کمرے میں دعا کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتاں دے. سبحان پھر قبلہ نعیم الدین صاحب، وہ دن اور یہ دن، پھر یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کریم کوئی ایسا مجھے روحانی اشارہ ملے. تو اس لان میں نے انبیاء علیہ السلام کی قبریں دیکھی تو میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ نبی کی قبر بین ہی نبی ہے. جی سبحان اللہ. تو پھر اللہ پاک جو دن لا، اور پھر مجھے ساتھی بھی اللہ نے ایسے عطا فرمائے. ماشاء یہ تو میں نے ان 7 سالوں میں اس کے بعد یہاں آ گیا. تقریباً 35-40 سال کا عرصہ حضور ضیاء الامت کے ساتھ ظاہری زمانہ حیات میں ان کے ساتھ گزارا ہے. اللہ. ماشاء میں نے جو محسوس کیا، اللہ، 2-3 چیزیں. ویسے چشتیت نہ ہی محبت کا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چشتیت اوپر 4 ائمہ مجتہدین میں حضور سیدنا امام اعظم، آپ کا مسلک، آپ کی تحقیق فطرت انسانی کے مطابق ہے. جی اور اوپر انبیاء علیہ السلام میں حضور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، دین محمدی دین فطرت ہے. جی پھر ائمہ مجتہدین میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، میں اپنا احساس حنفیت کے بارے میں کہ یہ دین فطرت کے قریب ہے، سبحان اللہ. میں نے عملاً اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے واہ. اور تحقیق کی ہے. اور صوفیاء کے جو سلاسل ہیں، 4 بڑے سلاسل ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی. میں سمجھتا ہوں کہ جو چشتیت ہے پھر وہ فطرت انسانی کے قریب تر ہے.
سبحان اللہ. پوری میں نے مشائخ چشت کی تاریخ پڑھی ہے. اتنے صاحب بصیرت، اتنے زمانے کے نبض شناس، اور جو عشق اور یہ تو چشتیت نام ہی محبت کا ہے. محبت کے حوالے سے حضرت کئی فلسفے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسبی ہے، بعض کہتے ہیں وہبی ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سیدہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی رزقت حبھا، کہ مجھے اس کی محبت ودیت کی گئی ہے. تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہبی چیز ہے، یہ عطا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جب سرکار نے فرما دیا تو پھر باقی ہماری گفتگو کی کیا ضرورت جی ہے. بے شک. واقعتاً محبت جو ہے وہ ایک وہبی چیز ہے. جی اور محبت نام ہے کہ حسن کے ساتھ جی جسمانی حسن ہو، علمی حسن ہو، طاقت کا حسن ہو، جرت اور غیرت اور ہمت کا حسن ہو، صفات حمیدہ ہوں. صفات حمیدہ ہوں. تو محبت نام ہے یعنی دل کی گہرائیوں سے کسی شخصیت کے ساتھ متعلق ہو جانا اس حد تک کہ انسان مر مٹے، سبحان اللہ. اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دے. سبحان اللہ. اور محبت میں جو قربانی ہے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مر مٹنے کا نام محبت ہے. انسان چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے میرے محبوب پر، جس طرح جناب ابو بکر صدیق نے سب کچھ محبت رسول پر قربان کر دیا، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے قربان کر دیا، سبحان اقبال نے قربان کر دیا، جی میرے حضور قبلہ عالم گولوی نے قربان کر دیا، میرے حضور حضرت حافظ جی نے قربان کر دیا، میرے حضور حضرت ضیاء الامت نے کئی مرتبہ کلاس کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں پوری زندگی صاحب زکوٰۃ نہیں ہوا. اللہ اللہ. یہ حضور ضیاء الامت نے حضور ضیاء الامت فرماتے میں پوری زندگی یعنی صاحب زکوٰۃ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرا نصاب زکوٰۃ کا مکمل ہوتا اور میں زکوٰۃ لوگوں کو دیتا. یہ حالت تھی. تو ورنہ پیروں کو دیکھیں کیا کیفیات ہے. ایسے ہی. تو یہ وہ چیز تھی. پھر میں نے حضور ضیاء الامت کے بارے میں جو محسوس کیا ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو یہاں وینس شریف میں ضیاء الامت سیمینار منعقد ہوا. وہاں میں نے تقریر کی اور میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہمارے حضور ضیاء الامت اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، خدا کا فرمان. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو کام اپنے محبوب کی امت کا میرے خدا نے میرے ضیاء الامت سے لیا اس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی. آپ نے ان سے پڑھا ہے اور طویل عرصہ ان کی خدمت میں رہے. ان کا انداز تربیت کیا تھا؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ میں عرض کرتا ہوں. وہ فرمائیں. بھٹو دور میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور یہ کوثر نیازی حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جس طریقے سے بھی بھٹو کے پاس لے گئے ملاقات کے لیے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر بھٹو کے خلاف ہمارے جذبات مشتعل تھے. اور خود حضور ضیاء الامت تو بیرے شریف میں جب یہ خبر پہنچی تو ہلچل مچ گئی. ہمارا کمرہ تھا 4 نمبر، اس میں میاں افتخار صاحب، میں 2-3 اور یہ حضور ضیاء الامت کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ یہ اکابرین کا کمرہ ہے. ماشاء اللہ. اور وہ میاں افتخار کی وجہ سے جی کہ یہ اکابرین کا کمرہ ہے. تشریف لاتے، بیٹھتے، باتیں کرتے. وہاں میٹنگ ہوئی حافظ اکبر صاحب کی صدارت میں، آپ جانتے ہیں، سنا ہوا جی 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 اکبر صاحب چپڑ شریف. جی جی جی. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ یہ حضور شیخ الاسلام کے بیٹے میں زیادتی کی ہے جو لے گئے ہیں وہاں پہ، تو وہ جو بھٹو کے پاس لے. جی میرا موقف یہ تھا کہ نہیں، معاذ اللہ،
شاید حضور کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. میں اس پر دلائل دے رہا تھا, حافظ اکبر اس موقف پر دلائل دے رہا تھا, اور حضور ضیاء الامت باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے. مجھے شک پڑا کہ باہر کوئی کھڑا ہے, تو میں نے پنجابی میں ظفر اٹھا گئے کام کھڑے ہی باہر. اچھا. وہ اتنے میں آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو اوپر لائبریری تھی تو درمیان میں برآمدے سے بھی تنگ سی سیڑھیاں جاتی, آدھا پاؤں آدھا تو کہنے لگے یہ تو حضور ضیاء الامت تھے. تو حافظ اکبر کی جس طرح عادت تھی, اس نے کہا ہوں یا تیرے تو ہاکیاں ٹوٹڑیاں تو یا بستر بولیے چپ تے تو الگ لیو. تو حضور ضیاء الامت دے پیر و مرشد دے بارے وچ اس قسم دی غلط گفتگو کیتی ہے. میں راتوں رات بلوال لے کر گیا, وہاں میرے بہنوئی ہمشیرہ صاحب رہتے تھے. صبح سویرے حضور کی یہ عادت مبارک تھی کہ میری اکثر شکایتیں لگتی تھی, تو آپ میاں افتخار سے پوچھتے تھوڑے یار کیا ہے گا وہ کتنے ہیں. صبح نماز پڑھ کر تو آپ نے پوچھا میاں صاحب وہ تھوڑے یار کتنے, وہ کی کہہ رہا سی رات میں. تو میاں صاحب نے عرض کی تھی حضور آپ نے سن تو لیا, میری زبان جو بھی ہو بے ادبی کے الفاظ ضرور سننا چاہتے ہو, سن تو آپ لیا جو کہہ رہا سی وہ کہہ رہا سی کتنے. آپ فرمایا وہ چلا گیا, پتہ نہیں کدھر گیا, رات دن نکل گیا. جس وقت آوا انہوں میرے کو گئی. دوسرا دن عشاء کی نماز پڑھ کر سردیاں تھی, میں واپس آیا, آپ شریف چلے گئے اور گئے سارے. ادھر سے میں رہا ہوں, ادھر لوگ اوپر نیچے سے اتر کر تو وہ مین گیٹ پر ٹکراؤ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کون؟ میں کہ جناب میں. فرمایا میں کون نہ لے, اندھیرا سی. میں کہ جناب محمد خان چشتی. کدھر گیا ہوں؟ میں کہ حضور میں بلوال گیا. اچھا صبح کی نماز پڑھ کے تو اٹھتا ہوں. تو یہ اٹھو تو پسینہ گٹے تو بھی ہے, اتنا خوف ہے. یہ ایک استعارہ تھا کہ جی جب میں کمرے گیا تو آپ اکبر صاحب صدارت فرما رہے تھے, انہیں ان کا بات مانا. میں کہ بچہ یہ جو نبی عادت ہے, میں کہ یار میری ملاقات ہوگی. انہیں نہیں آخیا, میں کہ نہیں صرف ہے فرمایا. صبح میں گیا, دروازہ بند ہو گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, میاں سعید صاحب آئے. آپ فرمایا حضور انتظار فرما رہے. چل آپ کیبن میں, اندر کیبن تھا, جی جی مجھے یاد ہے. جی آپ لیٹے ہوئے تھے, میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. فرمایا کہو. میں نے آپ فرمایا تو بیٹھ جاؤ. میں کہ نہیں حضور. فرمایا میں حکم دے رہا ہوں. میں پوندی والا پاسا بہن کی کوشش. فرمایا نہیں اگوں اگاں کردیا میں نے اپنے سینے مبارک چہرے کے قریب ترین لے گئی. سبحان اللہ. یہ لوگ لے گئے دو ہاتھ کر کے نا نعیم صاحب, تو میں نے آپ چٹے پا کے میری آپ نے گردن چنی. تو آپ نے فرمایا قلبوں کا متحمل بے انوار الہیہ. اللہ اکبر. یہ قرآن حکیم کی طرف اشارہ سی. جی تو میں نے اس سینے وچوں اس کم ظرفی کی امید نہیں. ہاں یہ تربیت کا انداز ہے, یہ انداز ہے تربیت. میں کیا باتیں غلط کر رہا ہوں آپ کے, اور پھر عقیدت کی قیامت کی آپ کو آپ نے پیر مرشد کے ساتھ. تو فرمانے لگے مجھے اس سینے سے یہ امید نہیں کم ظرفی کی. پھر فرمایا مجھے بھی تکلیف ہے, لیکن کبھی میری زبان سے بھی کوئی لفظ سنا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی عظیم ہستی, آپ کا جو سینہ مبارک تھا وہ تو استقامت اور شفقت اور محبت اور مودت اور کرم نوازی اور بندہ نوازی کا ایک پہاڑ تھا, ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہم 4 کمرے میں اسی طرح رات کو شور ڈالا ہوا تھا, رات کا 1 بج گیا. تو آپ اوپر سے اترے تو آپ نے فرمایا جو میرے حال ترحم نہیں کرتے تو اپنے تو ہی کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ انداز حضرت اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے عشق و محبت کے حوالے سے فرمایا کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم, عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم,
آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، ہاں۔ شاخ گل میں جس طرح آہا۔ بجے سحر گاہی کا نام۔ سبحان یہ یعنی وہی ماشاءاللہ کیفیات ہیں وہی کہ حضرت کیفیت۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس محبت سے، جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے ایک تناور پودا جو ہے اسے سینچا جاتا ہے، جی۔ ایسے اپنی تربیت اہل ہے۔ محبت کی تربیت کی۔ یہ جو مختار ہے خلیفہ میرا یار بھی ہے، جی۔ یار بھی ہے، دوست بھی تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جلالی تھا، جی حضور ضیاء الامت کے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ جی جی یہاں سیالکوٹ میں آپ تشریف لائے دورے پر، تو میں نے ایک گھریلو بات کرنی تھی، ابھی ٹائم ہے۔ جی جی یہ آپ فرمائیں۔ رات کو 11 بجے کھروٹا سجدہ حضور قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب کے اندر تھے، تو میں مختار نے کہا میں 5 منٹ صرف گل کرنی ہے، جی کہنا 9 کرن دینا، جی میں کہ 5 منٹ کرن دے، مجھے غصہ چڑھ گیا، میں نے زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پر، ایک دیوار تھی سامنے، ادھر صاحب ادھر لال کا، وہاں سے پھر میں بھاگ آیا، بہت پر چلا آیا۔ بعد میں آپ نے بلایا مختار کو کہ شور کیسا تھا، تو مختار نے یہ جو کشتی میں میں نے چڑھ بھی ماری ہوئی تو گھر نکالی، کیوں آج ایسی میں ملنا نہیں۔ ابھی 3 دن اور دورہ رہتا تھا، تو اس دورے میں قبلہ نذیر شاہ صاحب، میں میاں محمد اسلم صاحب ہمیشہ ہمراہ رہتے تھے، تو نماز جہاں بھی ہوتی میں ہی پڑھاتا، ساتھ تو میں تھا لیکن آپ چپ کر بولے نہیں میرے ساتھ۔ جس دن جانا تھا ناشتہ پلیوں کے گھر پکے گڑے میں تھا، میں کہ بھائی بولتے تھے نہیں، میں آپ کو اپنے مجھ سے شعر و شاعری بھی پڑھی، جی 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 میں نواب اشک نام پور کے حضرت پہ شعر پڑھ، اندازے اعتراف محبت تو دیکھیے، اندازے اعتراف محبت تو دیکھیے، میری نظر کہیں ہے تو ان کی نظر کہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی مسکراہٹ، فرمانے نے تو پہلا شعر بھی ہمیں، میں کہ جناب بندہ جن سنا، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، ہاں سبحان اللہ۔ اور اتنے نہ موٹا پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ سبحان اللہ۔ جب جانے لگے تو میاں اسلم صاحب کے دفتر میں بلایا، باقی سب کو باہر نکال دیا، تو یہ الفاظ بولے، میرا میں کیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے پوچھے، فرمانے لگے میرے ادارے کے فارغ التحصیل علماء میں تیری شخصیت ممتاز ترین ہے، تو مجھے اگر تمہارا یہ حال ہے کہ مختار میرے لیے روکتا ہے، یہ تم کیوں نہیں سوچتے، وہ اپنے لیے تو نہیں کہتا، اگر میرے آرام کے لیے، اور پھر تو نے یہ کی، اگر تجھ جیسا یہ کرے تو میں دارالعلوم بند کر کے میں بھی پیری مریدی کرتا ہوں۔ میں کہ حضور میں معافی مانگ لینا مختار پر، آپ ہنس پہ، فرمانے یہ دے دے انتجاب مانگا، میں باہر نکلیا، میں کہ مختار میں نے معافی دے، وہ ادا نو دینا، تو اندر سے آپ فرماتے ہیں لے لے یا معافی، یہ تھا آپ کا انداز، سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا آپ کو سبحان اللہ۔ کوئی ایک آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی اور ان کی خانقاہ سے جو آپ کی نسبت محبت ہے اس حوالے سے بھی کچھ۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی جس طرح انسانی رگوں میں خون دوڑتا ہے، جس طرح روح کار فرما ہے، حضور اعلیٰ گولڑوی میرے وجود میں اسی طرح کار فرما ہے، سبحان اللہ۔ تو بھی ہر روز شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ میرے تصور میں آپ کا خیال نہ آیا، سبحان اللہ۔ تو آپ کا، حضور اعلیٰ گولڑوی کا اور حضور ضیاء الامت کا ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی علمی بھی ہے، علمی بھی اور شخصی بھی اور روحانی بھی، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی سوچ ہے۔ حضور اعلیٰ گولڑوی بھی فرقہ وارائیت کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کو بھی آپ نے ناپسند کیا تھا، جی، اور حضور ضیاء الامت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جی، آپ کی شخصیت کے اعتراف کے باوجود جی، یہ حق تھا آپ کا،
خود ایک صاحب نظر تھے. جی تو دونوں حضرات کی سوچ ایک تھی, دونوں حضرات کا مزاج ایک تھا, جی دونوں حضرات کی نسبت ایک تھی, اور محبت کا مرکز ایک تھا جی سیال شریف. جی حضور اعلیٰ گولوی آپ کا فرمان تھا کہ میں اپنے شیخ پر عاشق ہو کر بیعت ہوں. سبحان یہ اللہ. حضرت خواجہ شمس العارفین سیالی ہاں, رحمۃ آپ اللہ فرماتے تھے میں اس شخص کی بیعت کروں گا جو انتہائی حسین ہو, سبحان مجھ اللہ. سے بڑا عالم ہو اور قادری سلسلہ ہو. جی تو جب گئے جو ہی دیکھا تو عاشق ہو گئے. یہ نہیں دیکھا کہ سلسلہ کیا ہے, وہ پھر عشق و محبت. جی جی بالکل صحیح ہے. تو یہ چشتیت ہے. جی چشتیت دانائی کا نام ہے. چشتیت چشتیت محبت کے خمیر میں رچی رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. بس یہ یہی ہمارا آج محبت کا ہی ایک محبت کا ہی یہ ایک ہے. پروگرام تھا, اور اسی میں ماشاءاللہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بھی سراپا محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے فیضان کو عام فرمائے. یہ بچے آپ کے اس ادارے الفاروق کے یہاں بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں آخر میں اپنا یہ نام بھی بتائیں, اور کوئی بات جو یہ اس میں پوچھنا چاہیں یا کرنا چاہیں وہ شامل کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ گفتگو اختتام پذیر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الحمدللہ 2 سال سے دارالعلوم الفاروق کے ساتھ منسلک ہوں اور سال دوم کا طالب علم ہوں. اور قبلہ چشتی صاحب سے عموماً ہم حضور ضیاء الامت رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. آج میں آپ سے آپ کی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم آپ کی زندگی ایک بطور استاد, ایک ادارے کے سربراہ اور ایک صوفی کے طور پر تو ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, لیکن آپ کا تعلق چونکہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی تھا, آپ جج بھی رہ چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ تو میں چاہتا ہوں کہ بلا اس بارے میں کچھ بتائیں. حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اس آخری زمانے حیات میں نواز شریف فیملی کو پسند کرتے تھے. جی ایسے ہی. یہ کئی مرتبہ میں نے سنا. جنرل پرویز مشرف نے دنیا جہان کی ایجنسیاں پیچھے لگائیں, تحقیق کی, کوئی چیز نہیں نکلی کرپشن کی. تو آپ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز ہوتی تو نکل آتی. تو آپ کا معیار یہ تھا سیاسیات میں, اسلام اور پاکستان. ماشاءاللہ خوبصورت. سب سے پہلے آپ اسلام, تو یہ فیملی اسلام پر, ان کا پس منظر اسلامی ہے. جی اور آپ ان کو پسند کرتے تھے, میں بھی انہی کو پسند کرتا ہوں. اب بھی میں نون لیگ کے ساتھ ہوں. ووٹ اگرچہ میں نے کبھی نہیں دیا, لیکن ذہنی طور پر. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں یہ چلتی رہتی ہیں. اس میں آپ کی اجازت سے ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. سیاسی حوالے سے جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سیاستدان کو ملک کے لیے بہتر سمجھا اس کا ساتھ دیا, بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی موقع آیا تو آپ نے شخصی محبت کو یا اس وابستگی کو نہیں دیکھا, بلکہ آپ نے جو بات درست سمجھی اس کا برملا اظہار کیا, اور ضیاء حرم کے سر دل براں میں اس کو لکھا, حکومتوں پہ نقد بھی فرمائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سر دل براں پڑھے جائیں جو حضرت ضیاء الامت نے ان 20 سالوں کے دوران لکھے ہیں, تو سیاسیات کے طلباء کے لیے ایک بہت بڑا وہ ذخیرہ اور خزانہ ہے. اللہ کرے وہ جلد چھپ کے منظر عام پہ آئیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ آپ کا IR انٹرنیشنل ریلیشنز, پھر سیاسیات, پھر عالمی منظر نامے پہ آپ کی کیا اپروچ اور نظر ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ صرف شیخ طریقت نہ تھے, وہ صرف ایک صوفی ہی نہ تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے معاشرے کو بھی سمجھتا ہے اور عالمی حالات پہ بھی نظر رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سفیان اشرف ہے. میں پچھلے 5 سال سے اس دارالعلوم سے منسلک ہوں. میرا جناب سے سوال یہ ہے کہ جب حضور ضیاء الامت نے دارالعلوم محمدیہ گوسیہ کا سنگ بنیاد رکھا تو آپ کو کیا مشکلات پیش آئی تھی؟ یہ تو مشکلات تو بیٹا ظاہر ہے, وہ اتنا فراخی کا زمانہ نہیں تھا, تنگ دستی کا زمانہ تھا. تو سب سے زیادہ تو پرابلم یہ تھا کہ طلباء نہیں ملتے تھے. جی پہلے جو 3 طلباء تھے, قبلہ صادق محترم حافظ محمد خان نوری, جناب قاضی صاحب اور ملک صاحب بھی موجود ہیں,
یہ بھی ان کے والدین سے بڑے محبتوں کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ آپ نے دیے تھے۔ جی پھر آہستہ 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 پھر دوسرے اساتذہ اداروں کے آتے، وہ خرابیاں ہوتی تھی۔ جب اپنے ادارے کے فارغ التحصیل طلباء نے ادارے کا انتظام سنبھالا تو پھر سارے معاملات پھر خیر ہو گئی ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب میرا نام علی حیدر خلیل ہے اور میں پچھلے 5 سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں۔ کیونکہ جناب آج کی اس گفتگو کا آغاز محبت تھا، مضمون محبت تھا، تو میں اسی لحاظ سے جناب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جناب آپ نے بتایا تو ہے محبت کا مفہوم ہے کہ اپنے محبوب پر مٹ جانے کا نام ہے، اور جو اس کا آپ نے دوسرا نام بتایا تھا محبت وہب، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں وہب جناب وہبی، اس کے بارے میں جناب آپ کچھ بتا بس دیں۔ یہ وہ قبلہ اظہری صاحب نے بتا دی ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ حضور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ بھی ہوتی ہے زیادہ۔ بعض اوقات قسمت بھی کسی انسان کی محنت دیکھ کر، اس کے کمالات اور اوصاف دیکھ کر ایک اچھی فطرت والا انسان خود بخود اس کی طرف مانوس ہو جاتا ہے۔ وہ جو آپ وہاب کا معنی پوچھ رہے ہیں، وہ وہاب کا جیسے حضرت نے فرما دیا کہ گفٹ، عطا، تو یہ ہبہ بھی اسی سے نکلا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا۔ اور اس کی بڑی دلیل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کے فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ بالکل، یہ آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام داؤد احمد ہے اور میں اس ادارے سے گزشتہ 6 سال سے منسلک ہوں۔ حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرقہ واریت کا ایک دور ہے، تو آپ اس دور کے مثلاً کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جیسے کہ سنی، وہابی اور دیوبندی یہ تینوں بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں اگر غیر مسلم کو کوئی مسلمان اسلام کی دعوت دے تو وہ آگے سے ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ پہلے خود تو ایک ہو جائیں، اپنی الگ مساجد سب نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ مثلاً اس چیز کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا حل ہے اس کا؟ یہ بڑا پرانا اعتراض ہے ان لوگوں کا جو ذہنی طور پر اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ دراصل ہم جس پاک ہستی سے منسلک ہیں، یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے شر پسندانہ، فرقہ واریت جس کو کہتے ہیں، تو ان کے وجود میں رواداری اور اعتدال نہیں ہوتا۔ حضور قبلہ عالم گولوی، حضور ضیاء الامت اور ہمارے آستانہ عالیہ سیال شریف، وہاں سے یہی سبق ملتا ہے کہ تم ان سب کو حضور کی امت دیکھو، البتہ جو حد سے بڑھ جائیں، حضور ضیاء الامت ان جیسا کہ شیعت ہے، ان کے بعض عقائد کے بارے میں آپ کو سخت نفرت تھی اور اس کا برملا اظہار بھی فرماتے، ضیاء القرآن میں بھی دیگر تحریروں میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن جب ضیاء القرآن شریف لکھی تو مولانا ابو داؤد یہ گزرے والے انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے دیوبندیوں کے حوالے دیے ہیں، یہ وہ ہم پاس تھے، تو آپ نے ایک ہی شعر لکھ کر ان کو کہ سر دوستاں سلامت کی تم خنجر آزمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے افسوس ہے جو کام غیروں نے کرنا تھا وہ میرے اپنے کر رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے میں نے ضیاء القرآن حضور کی امت کے لیے لکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور امت میں شیعہ بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، پرویزی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سارے حضور کی امت میں شامل ہیں۔ قرآن بھی کل بنی نوع انسان کے لیے تھا، کسی فرقے کے لیے نہیں تھا، کسی خطیب کے لیے نہیں تھا۔ تو میں نے بھی اس چیز کو دیکھ کر اس معیار خدائی اور قرآنی کو قائم رکھا ہے۔ میں فرقہ واریت کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جی ہمارے نزدیک وہی پر حق ہے، لیکن دوسروں پر حق کی چڑھ نہیں ہوتی۔ جی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضرات محترم یہیں پہ ہم اکتفا کریں گے آج کی اس سیشن میں۔ آپ نے ایک عظیم عالم دین ان کا تعارف اور بزرگان دین کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے، اس کی گفتگو اور محبت کے مفاہیم جو ہیں ان پہ مبنی گفتگو تھی، تو ہم اس ادارے کے شکر گزار ہیں کہ جن کی آج یہ ضیافت میں یہاں ہم نے اس پروگرام کو ریکارڈ کی۔
ابھی پروگرام کے آخر میں علامہ ارسلان احمد چشتی صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں اور ایک انتہائی بہترین نوجوان اسکالر ہیں، اور آج کل نوجوانوں کی تربیت کے لیے ان کے اقدامات بھی اپنے والد گرامی اور حضرت ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خوبصورت انداز میں وہ یہ اقدامات کروا رہے ہیں، تو وہ اپنے اس ادارے کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو بھی کریں گے، اور آپ الفاروق جو ادارہ ہے سیالکوٹ میں، اس کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی آپ اپنے ملاحظہ کریں گے۔ اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے مختصر الفاظ میں میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس ادارے دارالعلوم الفاروق کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور اس وقت جو ادارے کے اندر پڑھائی کے معاملات ہیں اس کے بارے میں گزارشات پیش کر سکوں، تو بنیادی طور پر تو ہمیں کسی بھی ادارے کے بارے میں جانچنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ کن لوگوں نے کیا اور کس جذبے کے تحت کیا۔ تو اس چیز کو بالکل مختصر الفاظ میں دیکھوں تو بنیادی طور پر یہ 3 افراد کی کہانی ہے۔ قبلہ چشتی صاحب نے ابھی پوڈ کاسٹ میں اس حوالے سے بات بھی کی ہے۔ ایک ہستی کا نام ہے ملک محمد صادق مرحوم، اور دوسری ہستی ہے میاں محمد ریاض صاحب، اور تیسری ہستی ہے حضرت استاذ العلماء حافظ محمد خان چشتی۔ ان تینوں نے ایک اتحاد کیا۔ حضرت علامہ حافظ محمد خان چشتی صاحب نے اس میں یہ کنٹریبیوٹ کیا کہ میں اپنی زندگی اس ادارے کے لیے وقف کر دوں گا۔ میاں محمد ریاض صاحب نے یہ اس میں اپنا حصہ شامل کیا کہ اس ادارے کے جو اخراجات ہیں، اس ادارے کو چلانے کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں وہ تا عمر میں پوری کرتا رہوں گا۔ اور جو تیسری ہستی جو اگر ان کو بانی اس ادارے کا کہا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا، ملک محمد صادق مرحوم، انہوں نے 20 کنال جگہ اس ادارے کے لیے وقف کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 افراد کا جو جذبہ ہے، یہ 3 افراد کا جو کنٹریبیوٹ ہے، یہی اس ادارے کی تربیت کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی جو ایک ہمارا نقطہ نظر ہے، اس کے اندر سب کچھ کے اخلاص، محبت اور خلوص کے ساتھ حضور کے دین کے لیے سب کچھ وقف کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ اس ادارے کے جو بانیان ہیں ان تینوں کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ملک صادق صاحب جگہ دے کر اپنے رب کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہو گئے ہیں۔ قبلہ چشتی صاحب نے اپنی پوری عمر اس ادارے کے لیے وقف کر دی اور آئندہ بھی اپنی نسلوں کو اس ادارے کے لیے وقف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میاں محمد ریاض صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ابھی تک پچھلے 25-30 برسوں میں ایک دفعہ بھی ان کی طرف سے ذرا برابر بھی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی لیول پہ اپنے اس فیصلے کے حوالے سے تردد سامنے نہیں آیا۔ اس وقت بھی وہ ماہانہ 5 لاکھ روپیہ ادارے کے اندر وہ پہلی 10 تاریخوں کے اندر وہ بھجوا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ادارے کے جو معاملات ہیں وہ بحسن و خوبی چل رہے ہیں۔ ایک تو اس ادارے کے تعارف میں یہ، دوسرے نمبر پہ جو اس کی تعلیمات کا سلسلہ ہے تو وہ فکر ضیاء الامت کا امین ہے یہ ادارہ، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے چشتی صاحب قبلہ کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنی ہے، تو فکر ضیاء الامت کیا ہے اس چیز کو سمجھنا بھی ادارے کے افراد کے لیے ضروری ہے۔ فکر ضیاء الامت کوئی نئی فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ فکر محمدی کے تسلسل کا نام ہے، الحمدللہ۔ تو حضور نبی پاک نے جو دین کریم کی منشا اس امت تک پہنچائی، اس منشا کو زندہ رکھنے کا نام فکر حضور ضیاء الامت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ادارہ ہے یہ اس اعتبار سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے 3 شعبہ جات ہیں۔ ایک اس کا شعبہ ہے شعبہ حفظ و مڈل، جس میں پرائمری پاس بچہ داخل ہوتا ہے، اور وہ 3 سالوں میں الحمدللہ تقریباً 70% بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کو عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں، انگلش اور میتھ اور کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا جو شعبہ ہے وہ ہے شعبہ درس نظامی، جس میں ہم مڈل پاس بچہ داخل کرتے ہیں اور پھر بحر شریف کے نصاب کے مطابق دورہ سال اول تک اس کو تعلیم دی جاتی ہے، پھر آخری سال بحر شریف میں وہ بچہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا شعبہ ہے اس وقت جو اس علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 5
6 برسوں سے وہ میدان عمل میں ہے، وہ الکرم سکول سسٹم ہے کہ ہمارے پاس جگہ بہت ساری ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم بچوں کو سکول کے رنگ میں بھی سکول کی تعلیم بھی دیں، مکمل طور پر سکول کا پیٹرن اس کو فالو کریں، انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھایا جائے، لیکن اس ضمن میں 7-8 سال 3 کلاس سے لے کے میٹرک تک جب وہ بچہ ہمارے پاس رہے تو ہم اس کو اسلام پسند بنا دیں۔ یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد وہ درس نظامی میں آ جائے، بسم اللہ، وہ جس بھی فیلڈ میں جائے وہ اسلام پسند بن کر رہے، وہ کسی بھی قسم کی فتنہ گری کا شکار نہ ہو۔ تو یہ 3 شعبے اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں اور زبردست طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 500 کے قریب اس وقت بچے موجود ہیں، 250 تقریباً سکول کے اندر ہیں، 150-200 بچے جو ہیں وہ شعبہ حفظ و مڈل میں ہیں، اور 50 کے قریب تقریباً بچے ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت درس نظامی میں موجود ہیں۔ اور ہمارے درس نظامی کے جو بچے ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس یہاں پر سال اول سے لے کر فاضل عربی تک کی کلاسز موجود ہیں، اور کچھ ہمارے جو شہزادے ہیں وہ بحیرہ شریف میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، جن میں 2 بنیادی نام ہیں، حافظ توصیف الرحمان جس نے اس سال دورہ سال اول میں 2ری پوزیشن حاصل کی ہے، یہ دسمبر میں جو امتحانات ہوئے، اور دوسرا ہمارا بیٹا ہے حافظ محسن بشارت، وہ بھی وہاں پہ بڑے اساتذہ کرام کی خاص شفقتوں کے سائے میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا بیٹا اس وقت جامعہ ازہر میں ہے، حافظ سمیع اللہ نواز، وہ بھی وہاں پہ بڑے اچھے انداز میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ادارہ اپنے بچوں کی ایک ماں کا کردار نبھا رہا ہے، اور صحیح معنوں میں ان کو دین متین کی ترویج اور اشاعت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ دلوں کے حال جانتی ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص موجود ہوا تو اللہ کریم ضرور ہمارے اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضور ذی الامت کے مشن کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو اور اس طرح کے دیگر تمام ہمارے جو ادارہ جات ہیں ان سب کو اس معاملے میں اخلاص کے ساتھ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ والسلام۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔